بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فدائی قبیلے کے چند ایک منافق لوگوں نے اس وقت کے مشہور عالموں کو اکٹھا کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے سوال پوچھے جائیں جن کا ان کو جواب ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ فدائی قبیلے میں یہ اعلان کیا گیا جو سب سے زیادہ مشہور عالم ہے، جن کے پاس علم کا سمندر ہے، وہ لوگ آج سردار کے پاس حاضر ہوں گے۔ جب تمام بڑے یہودی عالم اکٹھے ہوئے تو فدائی قبیلے کے سردار نے کہا کہ تم لوگ ایسے سوال بناؤ جن کا جواب سلطان کو نہیں آنا چاہیے۔ اگر سلطان کو جواب نہ آیا تو میں تم سب کے لیے الگ الگ جنت بناؤں گا، جو تمہیں منہ سے نکالو گے تمہارے لیے وہ پیدا کروں گا۔ تمام عالم بہت خوش ہوئے۔ اسی سردار کے محل میں ایک بوڑھی عورت کام کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ سردار میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ سردار نے کہا ابھی بڑھیا میری پوری بات ختم نہیں ہوئی، بے شک تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ اگر تم میں سے کسی نے سلطان کو لاجواب کر دیا تو اس کے لیے دنیا میں جنت بناؤں گا اور دنیا کی جو چیز کہو گے وہ تمہیں مہیا کی جائے گی۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی شخص سلطان کو لاجواب نہ کر سکا تو تم سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ یہ کہہ کر سردار اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور یہ یہودی عالم اور ان کے ساتھ جو بوڑھی عورت اسلام پر یسرش کرنے لگی کہ ایسے کون سے سوال تلاش کیے جائیں کہ جن کا جواب سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہ آئے۔ آخرکار ایک دن یہ سارے یہودی عالم اور یہ بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں پہنچ گئے اور سوال کیا، سلطان صلاح الدین، آج ہم آپ سے چند سوال کرنے ہیں۔ اگر آپ ان کا جواب دیں گے تو ہم آپ کو مسلمانوں کا حقیقی سربراہ اور دین کو سچا مذہب مان لیں گے۔ سلطان کی یہ عادت تھی کہ آپ سے جب بھی کوئی کافر اسلام کے بارے میں سوال کرتا تو آپ اس کو ضرور اس کا جواب دیتے۔ پھر ایک یہودی عالم کھڑا ہوا اور سوال کیا، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مائیں تھیں؟ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی سپاہیوں نے تلوار نکال لی۔ شاید یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے۔ لیکن سلطان نے اپنے سپاہیوں کو منع کیا اور کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ باندھ کر جواب دیا کہ سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماؤں کی تعداد 6 ہے، جن میں 3 شادی شدہ اور 3 غیر شادی شدہ تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے زور و بدور سے کہا، حقیقی ماں کے علاوہ اگر کوئی عورت کسی بچے کی پرورش اور دودھ پلائے تو وہ ایک اضافی ماں کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، جیسے رضائی ماں یا دودھ پلانے والی ماں کہتے ہیں۔ اس عورت کے شوہر کو بچے کے باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ اس بچے کو بھی اس بچے کی حقیقی بہن بھائیوں کی طرح سمجھا جاتا ہے اور اس کی ان میں سے کسی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کہ ایک عورت جس طریقے سے بچوں کے 2 ورش کے ہونے سے پہلے اس سے کم از کم 5 بار دودھ پلائے، اسلامی قانون دیا خصوصی حقائق کے تحت وہ اپنے دودھ کے رشتے سے اس بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ دودھ پینے والا بچہ رضائی ماں کے دوسرے بچوں کا مکمل طور پر بہن یا بھائی سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا لڑکا اپنی رضائی بہن اور ایسی لڑکی اپنے رضائی بھائی کی محرم ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا مذہب کسی دودھ پلانے والی ماں کو ایسا رتبہ نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائیوں کی تعداد 5 جبکہ رضائی بہنوں کی تعداد 2 تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس فصاحت و بلاغت سے بھرپور آوازیں یہودیوں کو حیران کر دیا۔ پھر یہودی عالموں کے ساتھ ایک بوڑھی عورت تھی۔ اس نے سوال کیا، اے سلطان، یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا؟ جب بوڑھی عورت نے سوال پوچھا تو یہودی عالم بڑے خوش ہوئے کہ یقیناً اس کا جواب سلطان کو نہیں آئے گا، اور اس بوڑھی عورت نے بھی اس لیے یہ سوال پوچھا کہ اس کا جواب تو سلطان کے وہم گمان میں بھی نہ ہوگا۔ پھر اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روح والی اور گونجتی سلطان نہایت ادب و احترام سے کہا، اس کے بارے میں 3 مختلف روایات
پہلی روایت تو یہ ہے کہ 7 روز تک والدہ مائدہ نے دودھ پلایا۔ دوسری روایت کے مطابق 4 روز تک آپ کی والدہ مائدہ نے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ سیرت حلیبہ میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ مائدہ نے 9 دن تک دودھ پلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے بعد جس عورت نے سب سے پہلے دودھ پلایا وہ حضرت صوبیہ اسلمیہ تھی۔ والدہ مائدہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چاچا ابو لہب کی بندی حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اس وقت وہ آزاد ہو چکی تھی، کیونکہ ابو لہب کو بھتیجے کی ولادت کی خبر حضرت صوبیہ نے جس وقت دی تھی اس وقت ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کا صلہ ابو لہب کو بھی مل گیا۔ اسے جہنم کی دہتی ہوئی آگ میں تھوڑا سا پانی نصیب ہو گیا۔ روایت میں کہ جب ابو لہب مر گیا تو کسی گھر والے نے اس کے خواب میں برے حال میں دیکھا تو پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جب سے تم نے جدا ہوئی سخت عذاب میں مبتلا ہوں، البتہ صوبیہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے تمہارا تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے۔ صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ بن ابو طالب اور عبداللہ بن ابو الاسد مخزمی کو بھی دودھ پلایا۔ اسی طرح حضرت صوبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 رضاعی بھائی تھے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں تھے، اور بعض حضرات نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خاتون نے بھی دودھ پلایا وہ مشرب الاسلام ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تو حضرت صوبیہ مکے میں ہی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے جانے والے کے ہاتھ خصوصی طور پر حضرت صوبیہ کے لیے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ غزوہ خیبر کے بعد 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پہلی رضاعی والدہ حضرت صوبیہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ غزوہ ہو گئے۔ اس وقت پر خبر پہنچنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت صوبیہ کے بیٹے اور میری رضاعی بھائی مسروح کا کیا حال ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ مسروح تو حضرت صوبیہ سے پہلے وفات پا چکی ہیں اور اب ان کا کوئی باقی نہیں رہا۔ عربوں میں روایت تھا کہ نئے پیدا ہونے والے بچے کو خالص عربی زبان سیکھنا اور دیہات کی پاک و صاف آب و ہوا میں مختلط تہذیب سکھانے کے لیے کئی گاؤں میں بھیجا جاتا تھا۔ شرفا عرب میں جاری اسی دستور کے مطابق بنو سعد کی عورتیں شیر خوار بچوں کو مکے آ کر تلاش کرتیں اور مخصوص اجرت و معاون حاصل کرنے کی غرض سے انہیں لے جاتی تھیں۔ جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد بسعادت حسب و رواج بنو سعد کی خواتین مکے آئی، جن میں حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ تمام خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خستک حالت اور آپ کی یتیم کو دیکھ کر انکار کر دیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے اللہ سے برکت کی امید لگائی۔ یتیم کو لے جاؤ۔ در حقیقت یتیم نہیں بلکہ در یتیم تھا۔ اس مولد کے مبارک ہونے کا احساس حلیمہ کے شوہر اس وقت سے ہونا شروع ہوا جس وقت انہوں نے ان کو گود لیا، چنانچہ اگلے دن ہی ان کے شوہر اپنے حسنات کا ان الفاظ میں اظہار کیا کہ حلیمہ خواب جان لے، بے شک تم نے ایک بہت ہی مبارک و بابرکت بچے کو لیا ہے۔ یوں حضرت حلیمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رضاعی ماں بنی۔ حضرت حلیمہ قبیلے عزوان کی شاخ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھی اور آپ کے شوہر حارث بھی اس کے قبیلے کے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت حلیمہ نے اپنے بیٹے عبداللہ، اپنی دونوں بیٹیوں انیسہ اور حفصہ سے جس شیمہ بھی کہا جاتا ہے، اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک دودھ پلایا۔ مدت رضاعت مکمل ہونے کے بعد دودھ چھڑا کر حسب معاہدہ آپ کو مکے لے کر آ گئی، لیکن ان کی تمنا تھی کہ اس مبارک مولود کو کچھ دنوں مزید رکھنے کی بسعادت مل جائے۔ ادھر جب مکہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ مکے میں وبا پھیلی ہوئی ہے، تو ان کی گزارش ہے کہ آپ والدہ اور دادا ان کی گزارش کو قبول کرنے ہی بہتر ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حضرت حلیمہ کے پاس ہی رہے اور 4 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہی رہے۔
4 سال کی عمر میں وہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس لے کر آ گئی۔ غزوہ حنین پر ایک دفعہ جعرانہ مقام پر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں اچانک ایک عورت آئی، جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے اور اپنی مبارک چادر زمین پر بچھا کر اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ابو الطفیل کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہے۔ حضرت حلیمہ کی وفات مدینے میں ہوئی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری ماں رضائی حضرت آمنہ فروا تھی۔ ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ اپنے بیان جاری رکھے ہوئے تھے کہ وہ بوڑھی یہودی عورت بولی، سلطان یہ بتائی کہ وہ کون سی 3 عورتیں ہیں جنہوں نے کنوارے پن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، یعنی وہ کنواری تھیں، ان کی شادی تک نہیں ہوئی تھی، تو ان کی چھاتیوں میں دودھ بھی آ گیا، ان کا نام کیا تھا؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کیا شان ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم تمام یہودی مردوں و خواتین اگر جان جاؤ تو تم لوگ اس دنیا کو لٹ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو، ان کی اداؤں کو اپنا لو۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلیم کی 3 کنواری لڑکیوں بھی دودھ پلایا۔ انہوں نے کہا سینہ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لگاؤ دودھ جاری ہو گیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اور اتفاق یہ کہ ان تینوں کا نام عتیقہ تھا۔ بے شک یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے معجزوں میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ یہ سنتے ہی وہ یہودی عورت سجدے میں گر گئی اور بڑے مجمع میں کہنے لگی میری جتنی عمر گزری ہے سب فضول تھی، اور در حقیقت اصل مذہب اسلام دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حروف بحر درست ہے۔ دار اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ تمام یہودی عالم جو اس بوڑھی عورت کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور سلطان کے سامنے بڑے مجمع میں کہنے لگے آپ سب لوگ گواہ ہو جاؤ کہ ہم دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور سلطان نے انہیں کلمہ پڑھایا تو ایک یہودی عالم بولا اگر فدائی قبیلے کا سردار ہماری گردنیں اڑا بھی دے تو ہمیں پرواہ نہیں، کیونکہ ہماری زبان یہ پہ کلمے کا ادا کرتی ہے۔ تمہیں وہ سکون میسر ہوگا جو زندگی ساری کبھی نہیں ہوا۔ آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گردنیں کٹانے کو تیار ہیں۔ حضرات اس میں ایک حدیث آئی ہے کہ ابو جہل کے ہاتھوں میں سے جو دودھ آیا، اس حدیث میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، وہ حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے اور وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے۔